میں دونوں کا نوکر ہوں، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تمتني حتى تريني عليا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله انتہائی ادب و احترام عقیدت و محبت ذوق و شوق سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید خدا کی بے کراں رحمت خدا کی بے کراں رحمت ہدایت کے ستاروں پر وہ خوش قسمت ہوئے قربان جو آقا کے اشاروں پر وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ جن پر ہر گھڑی رحمت برستی ہے فلک کی آنکھ اب دیدار کو جن کے ترستی ہے رقم کرتی ہے تاریخ ان کے روشن کارناموں کو سلام انسانیت کرتی ہے حق کے پاسبانوں کو ملا قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی حرکت سے انتہائی واجب التکریم قابل صد احترام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور بھائیوں سرزمین علی پور کے اس نواحی علاقہ
سید پور کی اس مرکزی شاہی جامعہ مسجد میں سن 1443 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی اس چوتھی شب میں تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ہونے والے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کے بابرکت پروگراموں کا تسلسل بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے میں آج آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کی اس تاریخی جامع مسجد کے منتظمین کرام کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ذات کریم دین کی نسبت سے ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق والوں کے ساتھ اللہ زندہ رکھے، حق والوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اور تھوڑی جی ہولی آمین کہو گی تو قبول ہی نہ ہو جائے۔ کمال ہے آمین وہ واحد چیز ہے وہ بغیر مشورے کے بھی کہی جا سکتی۔ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، اس لیے اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں۔ میں رٹی رٹائی زبانی والی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے آپ کو دیکھ کر آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور باتیں تب ہوں گی جب مجھے محسوس ہوگا کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد میری اور آپ کی بولی میں جو فرق ہے اس سب کے باوجود آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ باقی بھی آئے گی، ساری بات سمجھا کے جائیں گے، ادھار نہیں چھوڑیں گے اللہ کے اللہ سے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اس عشرہ محرم کے سلسلے کو نام دیا گیا ہے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ عنہ۔ اب عنوان دیکھنے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 ہستیوں کا ذکر ہوگا، ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 ہستیوں کا تذکرہ ہوگا۔ حالانکہ مجھے جب عنوان دیا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ فاروق سے لے کر حسین تک درمیان میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ مجھے منتظمین کرام نے کہا کہ مولانا آپ نے جب ہمارے پروگرام پہ آنا ہے، ہم نے ہر رات کے خطیب کو الگ عنوان دیا ہے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت و شہادت کو بیان کرنا ہے۔ تو مجھے ایک اعتبار سے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم موسمی پیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو سدا بہار محبت کرنے والے ہیں۔ نہ کیلنڈر دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ تاریخیں دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ مہینہ دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نہ تاریخ کے حساب سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم تو رسول اللہ کی نسبت دیکھ کے پیار کرتے ہیں، پیغمبر کا تعلق دیکھ کے پیار کرتے ہیں، نبی کی محبت اور اعتماد دیکھ کے پیار کرتے ہیں۔ جب ہمارے پیار کی بنیاد نبوت کی نسبت ہے تو نبی کی نسبت
اگر ابو بکر کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت فاروق اعظم کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت عثمان ابن عفان کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت حسنین کریمین کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت حضرت معاویہ کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت ابو ہریرہ کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، انس کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، نبی کی نسبت مقداد کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، بدر والوں کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، احد والوں کو حاصل ہے تو وہ بھی محبوب، تبوک و خیبر والوں ہیں ان کی نسبت ہے وہ بھی محبوب، میرے پیغمبر کے در والے ہیں تو بھی محبوب، گھر والے ہیں تو بھی محبوب۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جسے در مصطفیٰ کی نسبت مل گئی وہ بھی محبوب ہے، جسے نبی کے گھر والی نسبت مل گئی وہ بھی محبوب ہے، جو نبی کے در پہ آ کے بیٹھا وہ بھی میرے سر کا تاج، جو نبی کے گھر کی زینت بنا وہ بھی میرے سر کا تاج، جس کو میرے نبی نے قدموں پہ بٹھایا وہ بھی اعلیٰ، جس کو کندھوں پہ بٹھایا وہ بھی اعلیٰ، جس کے کندھوں پہ خود بیٹھ گئے وہ بھی اعلیٰ۔ سیدپور والوں نہیں بولو گے تو یہیں پہ کاروائی گول مول کر لوں گا۔ میں اپنی تقریر ضائع نہیں کیا کرتا، بات صاحب ہے، رٹی رٹائی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں، تقریر میں نے تب کرنی ہے جب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، پتا مجھے تب چلے گا جب آپ کی آواز میرے تک پہنچے گی۔ خان صاحب کی حکومت ہے، طریقہ انصاف ہے، کتے بھواں ہوئی جائے اتنے تاندلی نہیں چلنے، ٹھیک ہے نا؟ میری آواز آپ تک پہنچے گی تو آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے کہ نہیں آنی؟ یہ حق بنتا ہے یار، مہمان کا اتنا تو حق ہے کہ پتہ چلے کہ ماشاءاللہ تقریر 1.5 فٹ اوپر سے نہیں جا رہی بلکہ اندر جا رہی ہے، کانوں کے ذریعے سے دل میں اترے، اللہ کرے کہو آمین۔ میں نے عرض کیا جسے در والی نسبت ملی وہ بھی محبوب، جسے گھر والی نسبت ملی وہ بھی محبوب۔ ہمارے پیار کا مرکز افراد نہیں ہے، شخصیات نہیں ہے، نام نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ وہ مرکز و محور اور سرچشمہ ہے، جو چیز نبوت کی نسبت کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی وہاں پہ ہم نہ رنگ دیکھیں گے، نہ نسل دیکھیں گے، نہ علاقہ دیکھیں گے، نہ تعلیم دیکھیں گے، نہ کوئی اور چیز دیکھیں گے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے ہم اسے اپنے ایمان کا جھومر بنائے ہوئے ہیں، ہم انہیں اپنے ایمان کا جھومر سمجھتے ہیں۔ پتہ تو اس دن چلے گا نا جب دل کھلے، یہاں تو تو کر لیتا ہے دھاندلی، یہاں تو تو کر لیتا ہے دھوس، یہاں تو تو کر لیتا ہے دھکا، تجھے پوچھنے والا جو کوئی نہیں کہ تم محب بنا پھرتے، تجھے کوئی نہیں پوچھتا کہ ادھر آ ذرا 4 بندوں میں بیٹھ کے فیصلہ تو کر کہ جو نبی کی صرف ایک بیٹی کو مانے وہ تو ہو گیا محب، جو چاروں کو مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کی صرف ایک بیوی کا نام لے وہ تو ہو گیا اہل بیت سے پیار کرنے والا، جو حضور کی 11 ازواج مطہرات کو اپنی ماں کہتے ہیں، جو حضور کے ایک داماد کو مانے وہ تو ہو گیا محب اہل بیت، جو حضور کے 3 دامادوں کو سلام عقیدت پیش کرے اسے تیری بولی میں کیا کہتے ہیں؟ جو پیغمبر علیہ السلام کے صرف 1 یا 2 نواسوں کا نام لے وہ تو ہو گیا محب اہل بیت، اور جو حضور کے سارے نواسے ساری نواسیوں کو عزت بھی دے، احترام بھی دے، ادب بھی کرے، محبت بھی کرے، بتاؤ تیری بولی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں، دھکا چلتا ہے، دھوس چلتی ہے، پروپیگنڈے کے زور پہ کام چلائے چلے جا رہے ہو، لیکن بابو اوسط قبراں تے پوسط قبراں، ایک دن آئے گا
میرے رب کے دربار میں دل کھولے جائے. اسی آواز سے عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پڑھا کرتے تھے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى انصابکم ولا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم ونیاتکم. وہاں تیری شکلیں دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ سونا کتنا رنگ کینجد ہے روپ کے یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ صاف سادہ کس کا ہے. نسب نہیں دیکھے جائیں گے. یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ بینک بیلنس کتنا ہے. فرمایا الی قلوبکم وہاں تو دل دیکھے جائیں گے. الی قلوبکم واعمالکم ونیاتکم. اللہ دل دیکھیں گے, اللہ اعمال دیکھیں گے, اعمال کی نیتیں دیکھیں گے. میں نے کہا تم نے کبھی سوچا ہے جب دل کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ تیرے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا؟ جب کھلے گا تو سب کو پتا چل جائے گا. صرف تجھے ہی نہیں پتا چلے گا, سب کو پتا چل جائے گا کہ جتنا تو باہر سے کھالا ہے اس سے زیادہ تو اندر سے کھالا ہے. پتا چل جائے گا. لیکن جب دل کھلیں گے ہمارے دل سے صحابہ کا پیار نکلے گا, اہل بیت کی محبت نکلے گی, صحابہ کا احترام نکلے گا. اب مجھے اپنے دل کا پتہ ہے, میں اپنی بات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ تجھے پنگا لینے. تو جانے تیرا کام, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے نا, خود ہی جواب دینا. تو ٹھیک ہے, کر تیاری. میں نے اپنے دل کی بات کی ہے. قرآن والا جائے گا, دل کھولا جائے گا, اس کے دل میں سے قرآن نکلے گا. یا اللہ یہ تو قرآن والا ہے. کسی کے دل سے حضور کی محبت, حضور پہ درود و سلام, حضور کے اہل بیت کا تعلق, امی عائشہ کا پیار, ہاں یہ نکلے گا. جب دل کھلیں گے تو سارا کچھ کھل جائے گا, نامہ اعمال کھل جائیں گے, سب کچھ سامنے ہوگا. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب کے دل کھل رہے ہوں گے وہاں جب میرے خالق کی نظر صحابہ کے دل پہ پڑے گی, جب صحابہ کے دلوں پہ خالق کی نظر پڑے گی ان کے دلوں میں سے کیا برآمد ہوگا؟ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے ہو سکتا ہے میرے دل سے مکان کی محبت, دکان کی محبت, کاروبار کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, دنیا کی محبت, اور بھی بہت کچھ نکلے گا ساتھ میں, کیونکہ ہم نے تو دل کئیوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ جانتے ہیں نا, ایسی بات ہے جو چپ کر کے سونے جس کا پتہ ہی کو نہیں, سارے لیڈی بیگن پیتے ہیں, پتہ سارا کو دل کرائے پہ دیے ہوئے. فلاں نے میرا دل توڑ دیا, فلاں نے تیرا دل توڑ دیا, مگر تو دے ہی ہو جڑا توڑ دے ہی نہیں. تو خود ہی قصوروار ہے, ان کو دیتا ہے جو دل کو کھلونا بنا کے رکھے, وہ اس کو دے نا جو دل رکھتا ہے. ایک بندہ دکھا جس کا دل مصطفیٰ نے توڑا ہو, ایک بندہ پوری کائنات میں سے دکھا جس کا دل رسول اللہ نے توڑا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کر سودا, دل حضور کو دے, یا پھر ٹوٹ جائے تو بات کرنا. وہ تو دل رکھنے والے, دلوں پہ مرہم رکھنے والے, دل توڑنے والے تو ہے ہی نہیں. تو میں نے عرض کیا جب صحابہ کے دلوں پہ نظر پڑے گی تو پھر کیا نکلے گا؟ حضور کا پیار نکلے گا, حضور پہ جانثاری نکلے گی, حضور کی وفاداری نکلے گی, حضور کے ساتھ محبت نکلے گی, حضور کی غلامی نکلے گی, نسبت مصطفیٰ برآمد ہوگی. اور میرا رب کہے گا فرشتوں سے کہ آج نسبت مصطفیٰ پہ فیصلہ کر دو, جو مصطفیٰ کا ہے اس کو حضور کے ساتھ جو جہاں حضور جائیں گے وہاں وہ جائے. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ سوئے جنت میرے آقا مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں. اب میرے رب نے محبوب کو دیا ایک گلشن. توجہ ہے آپ اپنے عنوان پہ آئے نا, تمہید ہو گئی بہت زیادہ. اب میرے محبوب کو دیا ایک گلشن, اس گلشن میں کھلائے کچھ پھول, جو ہے نا بھائی پھول کھلائے, ان پھولوں میں بھری کیا کیا خوشبو بھری پھولوں میں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نبوت کے گلشن کے پھولوں کو سونگھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ان سارے پھولوں میں رنگ بھی مصطفیٰ کا ہے, خوشبو بھی مصطفیٰ, اپنا کچھ نہیں ہے, خوشبو بھی مصطفیٰ کی, رنگ بھی مصطفیٰ کا.
اب گلشن مصطفیٰ کے سارے پھولوں کو الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، الگ الگ وصف دیا، ہر ایک کو ایک وصف میں ہائی لائٹ کر دیا، ممتاز کر دیا، اونچا کر دیا، منفرد حیثیت دے دی۔ اور آپ توجہ کریں، میری جملہ ضائع نہ کیجیے گا، حضور سے پہلے جتنے نبی آئے نا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو صداقت سے خالی ہو، سارے نبی سچے۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے پاس عدل نہ ہو، سارے عدل والے۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو حیا سے خالی، سارے حیا والے، سارے شجاعت والے، سارے کردار والے، سارے سخاوت والے، سارے فیاض، خوبیاں سب میں تھی۔ لیکن میرے نبی کے آنے سے انقلاب کیا آیا، تبدیلی کیا آئی، آپ کو پتہ ہے؟ پہلے جتنے نبی تھے نا، ان کے پاس اوصاف تو تھے، وصف خوبیاں تھیں، لیکن وہ خوبیاں محسوس کی جا سکتی تھی، کسی شکل میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ ایک شخص سچا ہے تو کوئی کہے بھائی سچائی نہ جان، وہ جیب سے نکال کے کہے اللہ بھی سچائی تو محسوس کی جاتی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے معاملات سے، اس کے وعدے سے، اس کے طرز عمل سے، اس کے لائف سٹائل سے، اس کی زندگی سے محسوس ہوگی کہ یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے، دکھائی نہیں جا سکتی، محسوس کر لیجیے۔ عدالت ہے، دکھائی نہیں جا سکتی، محسوس کر لیجیے۔ فیصلوں سے پتہ چلے گا، انداز سے پتہ چلے گا، باتوں سے پتہ چلے گا۔ حیا موجود ہے، نکال کے جیب سے دکھائی نہیں جا سکتی۔ سخاوت و شجاعت موجود ہے، نکال کے دکھائی نہیں جا سکتی۔ لیکن جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے فرمایا یہ شکوہ تو ختم آج کے بعد۔ جس نے صداقت دیکھنی ہو اسے صدیق دکھا دینا، اسے عدالت دیکھنی ہو اسے عمر دکھا دینا، جس نے حیا دیکھنی ہو اور سخاوت دیکھنی ہو اسے عثمان دکھا دینا، جس نے جرأت و کردار و بہادری دیکھنی ہو، علم کا تمغہ دیکھنا ہو علی دکھا دینا، جس نے سیاست کا پیکر دیکھنا ہو، تدبر کا امام دیکھنا ہو معاویہ دکھا دینا، جس نے صلح اور خیر خواہی کا مجسم پیکر دیکھنا ہو حسن دکھا دینا، اور جس نے دین پہ کٹ مرنے کے جذبہ رکھنے والے کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو اس کو حسین دکھا دینا۔ اب میرے محبوب کے آنے کے بعد یہ شکوہ ختم کہ جی دکھائیے صداقت، اور میں ابو بکر کو دیکھ لیجیے۔ اب اللہ نے پیکر بنا کے سامنے کھڑے کر دیے، اب وہ شکل نظر آ رہی ہے، پیکر نظر آ رہا ہے، اور یہ پیکر نبوت کے اوصاف کے ترجمان ہیں، اور ان میں سے آسمان رشد و ہدایت، آسمان خلافت کا چوتھا آفتاب و مہتاب، جسے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اونچی آواز اور اونچی آواز۔ پتہ ہے کون ہے حضرت علی المرتضیٰ؟ مختصر سی میں نے چند باتیں کرنی ہیں، جھٹکی، لمبی چوڑی تفصیلی باتیں میں نہیں کرتا جو آپ کو بھول جائیں۔ حضرت علی ایک نقال کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ نقال سمجھتے ہو؟ نقال کہتے ہیں نقل اتارنے والا۔ کیا؟ اونچی بولو ذرا، اور اونچی آواز۔ حضرت علی المرتضیٰ کیا ہے؟ نقال، نقل اتارنے والا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے؟ ماہرین نفسیات سے آپ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بچے کی عمر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے کیا سیکھتا ہے؟ اس کو قدرت سکھاتی ہے کہ تیری غذا کہاں ہے۔ سب سے پہلے دودھ پینا سیکھتا ہے، رونا سیکھتا ہے، آنکھیں ملنا سیکھتا ہے۔ ہمارے استاد نے بڑی خوبصورت بات فرمایا، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں اپنے عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت و تربیت کی انتہا دیکھیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، نہ بھی یونیورسٹی گیا، نہ کالج گیا، نہ اسکول گیا، نہ کسی جگہ پڑھا ہے، نہ قومی نصاب، نہ غیر قومی نصاب، نہ مدرسے والا، نہ اسکول والا، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کی آنکھ میں خارش ہے۔ آپ مجھے کوئی بچہ دکھا سکتے ہیں جو یوں خارش کر رہا ہے ناخنوں کے ساتھ؟ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں پہلا دینا ایسے خارش کر رہا ہے، اپنے ہاتھ کی الٹی سائڈ
اس کو کس نے بتایا کہ ناخنوں سے کرو گے تو زخمی ہو جاؤ گے، ایسے کرو گے تو سکون ملے گا؟ یہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے؟ جو ماں کی گود میں تربیت کرتا ہے نا اسے رب کہتے ہیں۔ میرا یہ عنوان نہیں اور نہ اس پہ تفصیلی بات کرتا، پھر زندگی رہی موقع مل گیا شاید کر لیں گے بات۔ بہرحال اب تربیت رب کر رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ بچے کی پرورش بنیادی اس کو پہلے سکھایا جاتا ہے دودھ کہاں سے ملتا ہے، غذا کہاں سے ملتی ہے، آنکھ کیسے ملتی ہے، رونا کیسے، احتجاج کیسے کرنا ہے، اماں کو متوجہ کیسے کرنا ہے، اپنی بات کیسے منوانی، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا بڑا ہوا تو چیزیں پکڑنے سیکھتا ہے، کبھی یہ پکڑتا ہے، کبھی اس کو پکڑتا ہے، کبھی کسی کے بال پکڑتا ہے، داڑھی پکڑ لیتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ داڑھی ہے، اس کو نہیں پتا یہ داڑھی، لیکن کیا ہے بال پکڑ لیتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑنا سیکھتا ہے۔ یہ ماہرین نفسیات سیکھتے ہیں، یہ پکی ٹکی بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ شریف یا علی پور یا جتوئی کے بچے کچھ اور کرتے ہیں اور باقی فیصلہ آباد اور لاہور والے بچے کچھ اور کرتے ہیں، سارے یہ کچھ ہی کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہی رواج ہے۔ اچھا اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب اس کو کھلونے چاہیے، وہ کھیلتا ہے کھیلنے والی چیزوں سے، کوئی بلاک سے کھیلتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتا ہے، کوئی سائیکل چلاتا ہے، کوئی جس طرح کے آپ کو کھلونے لا دیں اس طرح کے کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ اگر نہ میسر ہو تو مٹی کے گھر بناتا ہے، ریت سے کھیلتا ہے، وہ بھی اس کو کرنا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو ان کا بچہ ریت کھاتا تھا بہت زیادہ، وہ میں کہوں منع کرے گا اللہ کے بندہ ریت کھاتا ہے، کوئی بھی مولوی جی بنیادہ پکیاں ہو رہی بنیادہ پکیاں ہو رہی ہیں، مگر میں سیمٹ بھی کھوایا کرنا بنیادہ بہت پکیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ ایسے سمجھدار بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے اس کی عمر کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے 4-5 سال کا، یہ جو عرصہ ہوتا ہے چوتھا سال ہوتا ہے تقریباً، تیسرا یا چوتھا سال، وہ بچہ نقل اتارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ توجہ سے میری بات سنیے گا ذرا، پھر آپ کو میری تقریر سمجھ آئے گی۔ کیا کرتا ہے وہ؟ نقل اتارتا۔ ماں اس کے سامنے کہتی ہے او کتیا، اس کو نہیں پتا کہ کتیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بھی سارے کتیا یہ کیا ہے، اس نے نقل اتاری، اس کو کیا پتا، اماں نے کتیا کہہ دیا، ماں نے جوتی اٹھائی زور سے ماری، اس نے بھی شروع کر دیا اگلے دن۔ اچھا ماں نصیب لال سن رہی ہے، اگلے دن وہ بھی نصیب لال، یہ ٹک ٹاک دکھا رہے ہیں اس کو، وہ بھی اگلے دن اچھ کب سے دکھا رہا ہوں، نقل اتار، اس کی فطرت ہے نقل۔ اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز پڑھیں گے، اس کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن کی نقل اتارنے لگ جائے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو ان کے استاد کے پاس ان کی والدہ لے گئی داخل کروانے کے لیے، تو استاد نے کہا کہ اس کو لے آئی ہوئی جو بھی چھوٹا ہے، انہوں نے کہا حضرت جی 5 بار اس کو زبانی یاد ہے، انہوں نے کہا وہ کیسے یاد ہے، انہوں نے کہا میں اس کو دودھ پلاتی تھی ساتھ ساتھ قرآن پڑھتی تھی، اس نے دودھ پیتے پیتے 5 بار سن کے یاد کر۔ بچوں کے سامنے قرآن پڑھو گے قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھو گے نماز پڑھیں گے، عبادت کرو گے عبادت کریں گے، تسبیح پڑھو گے تسبیح پڑھیں گے، نیکی کرو گے نیکی کریں گے۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کی عمر ہے، رمضان میں دسترخوان لگتا تھا، اس کو ساتھ بٹھا لیتا، کیا ہو رہا ہے بیٹا، اذان کا انتظار کرو افطاری ہوگی، اذان کا انتظار کرو افطاری ہوگی۔ اب 30 دن افطاریاں ہوتی رہی، اب ہم مصیبت میں پھنس گئے، اور 6 مہینے ہو گئے کنڈے، اور روز ہی پوچھتے ہیں رمضان کو کنج صاحب لا کے دسا کہ رمضان کدے میں انہوں دسنا تھوڑے دن تک، کہتا تھوڑے دن ہو گئے کنج سمجھاوا ہوں رمضان تک ہی کو چلنا ہے، کہ اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ رمضان ہے، اب انتظار میں کہ وہ شام کو دسترخوان کیوں نہیں لگتا، اذان کا انتظار کیوں نہیں ہوتا، یہ کب ہے جب گھر میں ایک ماحول ہوگا، جب آپ دین کا ماحول دیں گے، تو آپ جب ماحول دیتے ہیں بچہ نقل اتارتا ہے، ماحول دیں گے بچہ نقالی کرتا ہے، ماحول اچھا دیں گے تو اچھائی کی نقالی کرے گا، ماحول برا دیں گے برائی کی نقالی کرے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن کی تلاوت کی نقالی کرے گا۔ اس لیے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر رحمت کائنات نے فرمایا اتبو ثلاثت خصال حب نبیہ و حب اہل بیتہ و حب تلاوت القرآن۔ فرمایا جب نقل اتارنے کی عمر ہوتی ہے نا بچے کی، تو اس کی گھٹی میں یہ 3 چیزیں ڈال دو، اسے مصطفیٰ کا پیار سکھاؤ، اسے حضور کی محبت سکھاؤ، دوسرے نمبر پہ حضور کے اہل بیت محبت سکھاؤ، تیسرے نمبر پر اسے اللہ کے قرآن کی محبت۔
ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगर जरूरी है कोई थोड़ी सी खैर खबर भी रखे, मोबाइल तो लैता पाकिस्तान दे, उसमें कुरान मजीद की तिलावत है करके, उसमें उसे अच्छे बयानात करके दो, उसे नेकी की चीजें करके दो, उसे कुरान का शौक डालो, बजाय इसके कि उसकी मोहब्बतों का मरकज लहवलान बने, गाने बने, ड्रामे बने, फिल्में बने, फजूलियात बने, फहाशी और बेहयाई बने। उसकी मोहब्बत का रुख मोड़ के गुंबद खजरा से जोड़ दो। उसकी मोहब्बत का मरकज बता उसे कि हमारे जद्दी पुश्ती महबूब का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, हमारी मोहब्बत के मरकज का नाम सहाबा और अहले बैत है। उसको बताओ कि प्यार किससे करना है। जब नहीं बताते तो गलत जगह फिट हो जाता है, फिर आ जाते हैं मौलवी तवीज लेने, मौलवी जी मुंडा खराब हो गया। मैं खराब खराब हो गया। अल्लाह के बंदो, जब उसकी संवरने की उम्र थी तूने संवारा नहीं, जब बताने की उम्र थी तूने बताया नहीं, जब नकाली की उम्र थी अच्छी चीजों की नकल नहीं उतारी। हालत तो ये है 10 बजे उठ रहे तो बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे? तहज्जुद पढ़ेंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे पढ़ेंगे तहज्जुद? आप फजर नहीं पढ़ते और बच्चे तहज्जुद गुजार बने। बच्चों को तहज्जुद गुजार बनाने के लिए तुझे शब जिंदादार बनना पड़ेगा। बच्चों को फजर पढ़ाने के लिए तुझे फजर से पहले उठना पड़ेगा। मेरे महबूब ने अमली जद्दोजहद की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो उम्र होती है ना 4-5 साल की, ये होती है नकल उतार। क्या करने की? तनु मेरी इन्नी गल समझ आ गई ना, तुम तकरीर करने की लोड़ नहीं, तुम सारा कुछ ही समझ आ जाए। वैसे ही बड़े समझदार हो माशा। 10 दिन तुसीं तकरीरां सुननियां ने, थोड़ी गल नहीं जेडे 10 मौलवी हजम कर जाण उन्हां दे हाथ में इस्लाम ने। इत्थे तो एक मौलवी तगड़ा जा होवे तो छेती हजम नहीं होंदा, सारी हुकूमत नूं वक्ता पा छड़दा। ऐसे मौलवी होते थे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए। जर्नल मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। एक बंदा था तन्हा, लेकिन सवाल नहीं पैदा होता था कि उसके सामने खड़ा होकर कोई इस्लाम के खिलाफ कानून साजी करे। हक वालों के गम में रोब होता है, अपनी जरूरत होती है। अल्लाह हमें हक वाले नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, नकाली की उम्र होती है, नकल उतारी जा रही है, नकल उतारी जा रही है। ऐन वो वाली उम्र जो नकाली की होती है, कुदरत का फैसला। जनाब अबू तालिब की आल औलाद में कसरत थी तो मामलात जरा घरेलू मुआशी तौर पर कुछ कमज़ोर हुए। रहमत दो आलम ने खुद से पेशकश फरमाया कि ये एक बेटा मुझे दे दो, मेरे साथ रहेगा, मैं अपना भाई बना लेता हूँ। भाई तो पहले ही एजाज़त जनाब अबू तालिब से लेकर हज़रत अली अल मुर्तज़ा को हुजूर ने अपने पास रख दिया। छोटी सी उम्र है, अब ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है, लगी लगाई। या रसूलुल्लाह मैं की करना है? मैं तू बस नकल लानियां ने, और की करना? जो मैं करना है तू करना। इसे अली कहते हैं। आपको ये बस नारे लगाने वाली मखलूक मिली है। एक तबका है जो मानने का दावा करता है, एक तबका है जो जानने का दावा करता है, और हम वो हैं जो जानते भी हैं मानते भी हैं। और यही असल में मेयार है, यही मतलब है कि हजरत अली मुर्तज़ा को जानना भी खूब है, मानना भी खूब है, दिलो जान से मानना है। हाँ, सिर्फ ये पूछ लेना कि मानना क्या है। पता क्यों कि राती मौलवी आके गया सी मानना है ते घोड़े वाले दसिया मुश्किल कुशा मनना ते असीं फिर मान ले। भंग पीती हुई है सॉरी, मेरी गल पूरी सुन होए तेनू पता लगे। कहता मौलवी जी की मनना है? मैंने कहा मानना है जो हुजूर ने बताया वो। कहता क्या? मैंने कहा हुजूर का भाई मानना है, जन्नती मानना है, सैयदुस सादात मानना है, अबू बकर का मुक्तदी मानना है, उमर के हाथ पे बैत करने वाला मानना है, हजरत
عثمان کو پانی پہنچانے والا ماننا ہے، اپنے بیٹوں کو علی عمر عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا کے بھیجنے والا ماننا ہے، اپنے یاروں سے پیار کرنے والا ماننا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ پرچم بنا کے بدر کے میدان میں فتح کا پھریرا لہرانے والا ماننا ہے، خیبر کے تڑ اکھاڑنے والا ماننا ہے، اپنے ایمان کی بنیاد ماننا ہے۔ کہتا مولوی جی اور میں نے کہا پھر مولا علی ماننا ہے۔ کہتا مولوی جی مولا مننا ہے، میں کہا اور کی نہیں مننا۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جب حضور نے حضرت علی کو مولا کہا تھا تو حضرت علی تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جب حضور علیہ السلام نے یہ روایت یہ بات بیان فرمائی من کنت مولا فعلی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اس وقت تو حضرت علی وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ پھر میں کہا اگلی گل لینا نہیں تیری دسنی، وہ میں ہی ہوں دسنی۔ کہتا مولوی جی کی ایڈی اوکھی ہے، میں کہ ادھر ایڈا وڈا جگرا چاہیے دسن لئی بھی تے سنن لئی بھی۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فعلی مولا، حضور کی زبان سے یہ جملہ سن کے دروازہ کھٹکھٹا کے حضرت علی کو رپورٹ دے کر سب سے پہلے یہ بتانے والا کہ علی حضور نے کہا ہے جس کا میں مولا اس کا تو مولا، یہ رپورٹ دینے والا یہ خبر دینے والا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اگر پیار نہ ہوتا تو یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کے بتائی نہ ہوتی۔ تیرے جھنڈے کا مونوگرام فاروق اعظم کی روایت میں مشتمل ہے، تیرے عقیدے کی بنیاد فاروق اعظم کے جملوں میں مشتمل ہے۔ باقی رہی بات کہ مولا کسے کہتے ہیں، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا، صرف ایک جملہ کہتا ہوں، سمجھ تسی جانا ہے۔ کہتا مولوی جی مولا، میں کہا ہاں جی پنجابی والا نہیں عربی والا ہو جائے گا گزارا؟ مولا جٹ پنجابی والا نہیں، پنجابی میں مولا لکھا ہوا کبھی دیکھا ہے؟ میم واو لام الف، اسے کہتے ہیں مولا جٹ والا مولا جٹ۔ حضرت علی دو والے مولا نہیں ہے، نہ حضور پنجابی بولتے تھے نہ حضرت علی پنجابی والے تھے۔ کی خیال ہے؟ عربی میں کہا تھا نا، عربی میں مولا کیسے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میم واو لام یا پر کھڑی زبان، اسے کہتے ہیں مولا۔ یہ پنجابی والا مولا نہیں تو جی سارے ماشاءاللہ لال دینی ہو پنجابی والا مولا لے گئے، اینا بھی پنجابی والا سمجھا ہے، انہوں بیچارے نوں دسے کون کہ یہ عربی والا مولا۔ تو مولوی جی ہوتا کی مطلب ہوتا ہے؟ میں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، اس کا مطلب ہوتا ہے آقا، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار، اس کا مطلب ہوتا ہے مقتدا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اس کا مطلب ہوتا ہے امام، اس کا مطلب ہوتا ہے استاد، اس کا مطلب ہوتا ہے سر کا تاج۔ کہتا اچھا جی، میں نے کہا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ مولا کے 12 معنی لکھے اور ہم کو 12 کے 12 معانی میں حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، مقتدا بھی مانتے ہیں، پیشوا بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں، سرکردار بھی مانتے ہیں، ماتھے کا جھومر بھی مانتے ہیں، سردار بھی مانتے ہیں، سید بھی مانتے ہیں، دوست بھی مانتے ہیں، عرفہ بھی مانتے ہیں، آلہ بھی مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت علی کیا کیا کرتے تھے جی؟ نقل اتارا کرتے تھے۔ اچھا کس چیز کی نقل؟ میں نے کہا حضور عبادت کیا کرتے تھے، حضرت علی عبادت کی نقل اتارا کرتے تھے۔ حضور تلاوت کیا کرتے تھے، حضرت علی تلاوت کی نقل اتارا کرتے تھے۔ حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت علی نماز کی کچھ بولو نقل اتارا کرتے تھے۔ کہتا مولوی جی باسم نقل نہیں کہی تا نقل شروع ہوئی ہے تو پاج گئے۔ کہتا اور کیسے؟ میں کہا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی نقل اتارا کرتے تھے۔ کہتا مولوی جی ہولی آنکھوں
حضرت ابو بکر پہ اعتماد کیا کرتے تھے تو حضرت علی بھی نقل اتار کر اعتماد کیا کرتے تھے کہ حضور جو کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ حضرت عمر سے پیار کیا کرتے تھے حضور، تو حضرت علی نقل اتار کے وہ بھی عمر سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضور کو حضرت عمر اچھے لگتے تھے، اسی لیے تو مانگا تھا نا کہ عمر چاہیے۔ امیر عظیمت مولا حق اللہ شہید فرمایا کرتے تھے آخر کچھ تو ہے نا خاص عمر میں جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر، عثمان کے ہوتے ہوئے عمر مانگا جا رہا ہے، علی کے ہوتے ہوئے عمر مانگا جا رہا ہے، اور 39 صحابہ کی ہوتے ہوئے موجودگی میں عمر مانگا جا رہا ہے۔ آخر کچھ تو خاص تھا نا جو عمر میں تھا باقیوں میں نہیں تھا، عمر مانگا جا رہا ہے۔ تو حضرت نبی پاک کی چوائس، پیغمبر کا آئیڈیل، نبی کا محبوب ہے عمر۔ حضرت علی نقل اتار رہے ہیں تو حضور پیار کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں۔ اب کہتے مولوی جی نقل دینا کہ ہاں نقل اتارتے تھے۔ کہتا آپ نے کہاں دیکھا؟ میں نے کہا طبقات ابن سعد۔ کہتا کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری وقت حضرت ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو جائیے اور نماز پڑھائیے۔ یہ تھا حضور کا عمل، حضرت علی نے دیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ساری امت کا امام ابو بکر کو بنایا گیا ہے، بس پھر کیا تھا؟ سیدہ زہرا کا جنازہ پڑا ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا انتقال فرما گئی، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکومت بھی ان کی تھی، امیر بھی وہ تھے، تشریف لائے، صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی حضرت جنازہ آپ پڑھوائیے، فرمایا آپ حضور کے داماد بھی ہیں، آپ کا حق بھی زیادہ ہے، سیدہ زہرا کے شوہر بھی پڑھائیے جنازہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ ضرور پڑھا دیتا اگر میرے کانوں نے خود سے رسول اللہ سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر کے امام بنائے، تو میں نے چونکہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے اس لیے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ نماز کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے، نہ سیدہ زہرا کی جنازے کی امامت کے مصلی پہ کوئی دوسرا آ سکتا ہے۔ تو آپ نقل ہی تو اتاری ہے علی نے، حضور نے انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کو مسجد نبوی کے مصلی پہ آگے کیا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کر سیدہ زہرا کے جنازے والے مصلی پہ آگے کر کے امت کو بتا دیا کہ علی کہتے ہی اسے ہیں جو مصطفیٰ کی نقل اتار۔ میرا خیال ہے ابھی تک میں نے کوئی بات ایسی کی نہیں جس کا آپ کو ترجمہ کرانا پڑے گا۔ بعض منشی ہوندے نے نا انہاں دی گلاں دا ترجمہ کرانا پڑے۔ ایک منشی سی اور لکھ کے دیندا سی عرضیاں تے دوجا منشی بھی لکھ کے دے، دوویں ایک دن اکٹھے ہو کہندا اج کل کیسی چل رہی ہے تے موجاں لگیاں نے ڈبل ڈبل، کہندا یار میں لکھ کے دینا کسی کو پڑھی نہیں جاندی، پھر دوبارہ آ جانا لکھن دے پیسے لہدا دینا، مڑ کے پڑھ کے دین دے لہدا دینا، دوواں دے پیسے لینا میں، لکھن دے علیحدہ پیسے، پڑھ کے دین دے علیحدہ پیسے، جا سر پڑھ کے کہندا لے پھر میرا تو ہو گیا نا نقصان۔ میں کیا کہندا میں تو پھر گھاٹے چ ہاں۔ کہندا کی ہویا؟ کہندا لکھ کے تو میں بھی انج دا ہی دینا۔ کہندا پھر میں لکھن دے پیسے لے لینا، تھوڑی دیر بعد وہ آندے نے میرے کو کہ پڑھ کے سناؤ، پھر میرے کو آپ نہیں پڑھیا جاتا، اپنا لکھیا نہیں پڑھیا جاتا۔ وہ والی تقریر میں تانوں نہیں سنائی کہ جڑی لاؤ آج مینوں سمجھ آئے تے نہ مڑ کے تانوں، کیوں یہ جی گل کہہ نہیں نہ کیتی۔ صاف بات ہے نقل اتاری، اب اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ مصطفیٰ کی نقل اتارنا محبت کا اعلیٰ معیار ہے، مصطفیٰ کی نقل اتارنا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہے، مصطفیٰ کی نقل اتارنا سنت کی معراج ہے، مصطفیٰ کی نقل اتارنا ایمان کی کاملیت کی گارنٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نقل اتارتے اتارتے اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے کہ فرشتے پھر سلام لے کے آئے۔ اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ حضور کی
حضور کے نقش قدم پہ چلنے سے، حضور کی پیروی سے، حضور کی اداؤں کو اپنانے سے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ میری طرف رہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، بچپن پاس گزرا، توجہ لڑکپن آیا تو حضور کے ساتھ گزرا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور نے نوالا توڑنا خود سکھایا، کھانا کھانا خود سکھایا، پانی پینا خود سکھایا، انگلی پکڑ کے چلایا، مسجد جانا خود سکھایا، نماز پڑھنی خود سکھائی، روزہ رکھنا خود سکھایا، جہاد کرنا خود سکھایا، قرآن کی تلاوت کچھ بولو خود سکھائی۔ اب یہ بات معروف اور مشہور ہے، بزدلوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بزدل بنو گے، بہادروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بہادر بنو گے، چوروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو چور بنو گے، نشئیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نشئی بنو گے، ایسے جھوٹوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو صحبت اثر کرے گی، جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی، جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھ جائے گا۔ تو حضرت علی کس کی صحبت میں رہتے تھے؟ حضور کی۔ تو حضور کی صحبت میں رہ کے بہادر نہ بنتے تو اور کیا بنتے؟ بتا دو، حضور جیسے نبی کی صحبت میں رہ کے بہادر نہ بنتے۔ 10,000 کا لشکر تھا حنین میں، میرے محبوب تنہا میدان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، تمہاری یہ جرات اللہ کے سچے پیغمبر خاتم الانبیاء کو للکارو۔ اگر کسی وجہ سے مجمع منتشر ہو گیا، فوجیں بکھر گئی تو کوئی بات نہیں، میں محمد بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اللہ کا سچا نبی یہ کھڑا ہوں میدان میں۔ تو دنیا نے دیکھا، تاریخ کے صفحات پہ لکھا ہوا ہے 10,000 کا لشکر آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، میرے محبوب میدان میں۔ بڑے بہادر کے پاس جو رہے گا، جو ان کی صحبت میں وقت گزارے گا، بزدل بنے گا کہ بہادر بنے گا؟ کی آواز سے کیا بنے گا بھائی؟ بہادر بنے گا۔ تو اب یہ جرت و بہادری بچپن میں ملی ہے، گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، فطرت کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اب جو بہادر ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو بہادر ہوتا ہے وہ حق چھپاتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے۔ علامہ علی جر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے کہ تو مولوی جی گل سمجھ نہیں آتی، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی اتوں بیعت کہتی ہے، حضرت ابو بکر دی اتوں میں تو ہی اتوں کر لے چلے نہ حوصلہ کرنا، حضرت علی دی نقل لا اتوں کر یہ میرے سامنے کی بات کہتا حضرت باقی سارے صحابہ ٹھیک نے، بڑا پیار ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت فرمایا کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے لڑائی ہوئی سی نا، تو حضرت فرمایا اچھا پھر لڑائی ہوئی سی تو فیک ہی ہویا، کہتا فیک صلح ہو گئی تھی، فرمایا انہوں نے ہوگی تیری نہیں ہوئی ہے کیا تیری لڑائی ہے چلن ان کی صلح ہو گئی تھی تیری نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کمال ہے تمہاری بھی، عجیب قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ، عجیب قسم سے واسطہ، اللہ ان کو عقل بھی دے، سمجھ بھی دے، ہدایت بھی دے، ایمان دعائی کی جا سکتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ آپ نے نقل اتاری ہے، کس کی؟ اونچی آواز سے بولو بھی بات سمیٹے، کس کی نقل اتاری ہے؟ مصطفیٰ کی۔ تو حضور کی نقل میں کوئی کام نہیں چھوڑا اور اسی نقل میں شامل ہے۔ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو یہ کہہ کے رکھا کہ حضور نے آپ پہ اعتماد کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور نے آپ کو امام بنایا تو میں کیوں نہ مانوں، حضور نے آپ کو آگے کیا تو میں کیوں نہ کروں، حضور آپ کو اعلیٰ مانتے تھے تو میں کیوں نہ کروں۔ تجھے میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کبھی غلطی سے اپنی کتاب نہج البلاغہ کھول کے بھول کے دیکھ لے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو اس جنازے پہ آ کر ماتھا چوم کر کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہنے والا کون تھا؟ اور تیری کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر میت کو بوسہ دے کے کہا تھا کہ اگر علی کی زبان پہ اعتماد ہے تو سنو، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اگر مصطفیٰ کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ ملتا جلتا کسی کو دیکھا ہے تو ابو بکر۔ میرے دوستو
حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام علی کی زبان، حضرت عمر کا مقام علی کی زبان۔ آخری بات غور سے سنیے ذرا۔ حضرت علی پھر نقل اتارتے اتارتے پھر کہاں تک پہنچ گئے؟ میں نے کہا بڑے کمال کا کام لیا اللہ نے ان سے۔ کہتے کیا کام لیا؟ میں نے کہا یار ایک بندہ ہے سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، پیسے آتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ رکھتا ہے یا کسی ایسے بندے کو پکڑاتا ہے کہ یار یہ میری پوری مہینے کی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا، وہ میری بھی تقریر دی کمائی ہے، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، اور نہ سننا میری گل میں مکان لگا اپنی جوتیاں سانبھ لو جڑیاں سانبھ متا پتہ ہی نہیں لگا تقریر ہو گئی۔ کمائی کر کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو جو پورے علاقے میں مشہور ہو کے پیسے لے کے نہیں دینا وہ پڑھائے گا نا، وہ بولو یار پتہ نہیں رسے ہوئے ہو، جس کے بارے میں مشہور ہو کے لوگوں کی کمیٹیاں کھا جاتا ہے اس کو جمع کرائے گا جا کے، نہیں ایسے نہیں۔ جس کو پتا ہو کہ بھائی یہ بندہ ڈکیٹ ہے، چور ہے، اس کے اوپر 10-15 پرچے ہیں، بستہ 10 کا بستہ الف کا بدماش ہے، تھانے میں فوٹویں لگی ہوئی ہیں، اس کو جمع کرائے گا کہ یار میری مہینے کی تنخواہ سام کے رکھی میں تیرے کو لے لوں امانت کے طور پر، کیوں دے گا؟ سیدھی گل دسو بیگم صاحبہ کیا بات ہے، آئیے نا اسیاں منہ تے خاتون اول کو جس پہ اعتماد ہوگا اسی کو دے گا، بیوی پہ اعتماد ہوگا بیوی کو دے گا، بڑے بیٹے پہ اعتماد ہوگا بڑے بیٹے کو دے گا، ابا جی پہ اعتماد ہوگا ابا جی کو دے گا، اماں پہ اعتماد ہوگا اماں کو دے گا۔ او بابو اتنی گل سمجھ نہیں آندی؟ مہینے کی کمائی ہو تو اس کے ہاتھ کی دی جاتی ہے جس پہ اعتبار ہو کہ ضائع نہیں ہونے دے گا، حفاظت کرے گا۔ ابو بکر کی کمائی، عمر کی کمائی، عثمان کی کمائی خالق نے علی کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے کہ ضائع نہ ہونے پائے۔ 44 لاکھ مربع میل پہ عثمان نے پرچم لہرا کے دے دیا ہے، 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دینا۔ اس 44 لاکھ مربع میل کا پہرے دار سیدنا علی المرتضیٰ کو بنایا ہے۔ اعتماد ہے تبھی تو بنایا ہے۔ ابو بکر کی محنت، عمر کی محنت، عثمان کی محنت ساری جمع کر کے حضرت علی کے ہاتھ میں، ساری فتوحات حضرت علی کے ہاتھ میں، سارے جہان کی قدرت و طاقت کا مرکز حضرت علی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ توجہ سے میری غور سے بات سننا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن یہ کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شروع کروایا، حضرت عثمان کے دور میں کتابت ہوا، چند نسخے لکھے گئے، حضرت عمر کے دور میں چند نسخے لکھے گئے، حضرت عثمان کے دور میں نشر کیا گیا، سرکاری سطح پہ چھاپ کر اس کے نسخوں کی کاپیاں کرا کے پوری دنیا میں بھجوائی گئی، لیکن ابھی عام نہیں ہوا، ابھی کتابی شکل میں صرف تیار ہوا ہے، چند نسخے چند علاقوں میں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، محفوظ شدہ قرآن اور اصلی والا حضرت علی تک پہنچا دیا۔ 3 خلفاء نے محنت کر کے کہ حضرت جی جلد کر کے لوہوں کاٹے حوالے لے، پھر حضرت علی نے لے لیا ان سے، قیامت کی صبح تک کوئی نال بدل کے دکھائے۔ 3 خلفائے راشدین نے جمع کر کے جلد کرا دی ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا کہ حضرت جی لوہوں تو سی جانو تو اے جانے۔ قیامت کی صبح تک حضرت علی جیسے پہرے دار نے ایسے مضبوط قسم کے صرف و نحو کے علوم کی بنیاد ڈال دی کہ قیامت تک نہ قرآن کے اعراب کوئی بدل سکتا ہے، نہ زبر زیر کوئی بدل سکتا ہے، نہ الفاظ بدل سکتا ہے، نہ معانی بدل سکتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاتھ میں دیا جن کے ہاتھ پہ اعتبار تھا، ان کے ہاتھ پہ اعتبار تھا۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب کی ڈیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا غالباً ترکی کے علاقے میں، تاشکند میں، شاید روس کی جو آزاد شدہ ریاست تاشکند، وہاں گیا، کہتے وہاں کے ایک عجائب گھر میں مجھے پتا چلا کہ ایک قرآن مجید ہے ہاتھ کا لکھا ہوا، صحابہ کرام میں سے کسی کا۔ تو مولانا منظور احمد صاحب کی ڈیوٹی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ قرآن دیکھا نا تو پہلے صفحے سے میں نے دیکھنا شروع کیا، الحمدللہ سے شروع ہو رہا تھا، پھر الف لام میم ذالک الکتاب، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورۃ مائدہ، میں پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، کھولتا گیا، چیک کرتا گیا، اینڈ پہ پہنچا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ آگے لکھا ہوا تھا کتبہ
علی ابن ابی طالب، اس قرآن کو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کے پہلے صفحے کا فوٹو بھی لے لیا، اس قرآن کے آخری صفحے کا فوٹو بھی لے لیا۔ اس وقت ہمارا ایک یہاں پہ ترجمان اسلام رسالہ چھپتا تھا، اس رسالے کے ٹائٹل پہ وہ دونوں فوٹو لگا کے مولانا منظور احمد صاحب چنوٹی فرماتے ہیں میں نے ٹائٹل پہ لکھ دیا مولا علی کا قرآن۔ وہ دنیا والوں لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، مولا علی کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ عثمان کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ عمر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ابو بکر کا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ جبریل جو لے کے آیا تھا وہ والا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ جو رب نے عرشوں سے بھیجا تھا وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے نوکر اور غلاموں کا قرآن بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم مولا علی کے ماننے والے جو ہم مولا علی کے ماننے والے لے بھئی بات ختم، آخری اوکھری بھی کوئی نہیں ختم۔ ہم بتا سویرے آکو راتی ختم والا مولوی آیا سی، بات ختم۔ 100 گلوں دی کوئی گل سرے سے گنڈ۔ حضرت علی نے ساری زندگی نقل اتاری مصطفیٰ کی۔ سید پور والے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ مسجد میں مرتے دم تک نقل اتاریں گے حضرت علی کے۔ جس پہ حضرت علی نے اعتماد کیا ہم بھی کریں گے، جس سے حضرت علی نے پیار کیا ہم بھی کریں گے، جس سے حضرت علی نے محبت کی ہم بھی، اونچی آواز سے، جس کو حضرت علی نے امام مانا ہم بھی، مقتدا مانا ہم بھی، پیشوا مانا ہم بھی، جس کو اپنا بڑا کہا ہم بھی کہیں گے، جس کو حضرت علی نے پیار دیا ہم بھی کریں گے۔ آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے ابو بکر سے پیار کیوں کرتے ہو، کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں، کہنا علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ کوئی پوچھے عمر سے پیار کیوں کرتے ہو، حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ کوئی پوچھے عثمان سے پیار کیوں کرتے ہو، اس کو حضرت علی کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں۔ عائشہ کا احترام کیوں کرتے ہو، کہیں گے حضرت علی نے کیا ہے ہم کیوں نہ کریں۔ ایک ہی بات ہے، وہ نقل اتارتے رہے مصطفیٰ کی، ہم نقل اتارتے رہیں گے ان کی۔ وہ غلام تھے مصطفیٰ کے، ہم غلام بنے گے ان کے۔ وہ نوکر تھے مصطفیٰ کے، ہم نوکر بنیں گے ان کے۔ وہ خادم تھے مصطفیٰ کے، ہم خادم بنیں گے ان کے۔ وہ حضور کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے، ہم مولا علی کے لڑ لگ کے جنت چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔